تمام تر خوبیاں، بڑائیاں، تعریفات و توصیفات، تحمید و تحسین اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے کہ جو اس کائنات کے نظام کو ٹھہرا دینے والا، اس کائنات کے نظام کو تھام لینے والا اور اس کائنات کے نظام کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے والا ہے۔ وہ رب العالمین جس کے پاس بارش کا علم ہے، جس کے پاس انسان کی اجل کا، موت کا بھی علم ہے، جس کے پاس یہ بھی علم ہے کہ ماں کے مادر رحم میں پرورش پانے والی جان نر ہے یا مادہ ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، وہ ذات جو یہ جانتا ہے کہ اس کا بندہ کل کو کیا کرے گا، اگلے دن کیا کرے گا، وہ ذات جس کے پاس قیامت کا علم ہے، اور بے شمار لاتعداد درود و سلام کا نزول ہو، رب العالمین کا خصوصی رحم و کرم تمام ہی انبیاء اکرام پر، تمام ہی رسولوں پر، تمام ہی نبیوں پر، بالخصوص آپ کے اور ہمارے نبی تاجدار ختم نبوت، تاجدار مکہ و مدینہ، صاحب حوض کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کی ذات تمام عیب سے پاک، آپ کا لباس تمام برائیوں سے پاک۔ ایک شاعر کہتا ہے، میرے رسول تجھے نسبت اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے، نہ میری نعت کی محتاج ہے ذات تیری، نہ میری مدح سے ممکن تیری ہے تعریف، تو روشنی کا پیمبر ہے اور میری تاریخ بھری پڑی ہے شب ظلمت کے مثالوں سے، کہ نبی کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں تھی، نبی روشنی اور ہدایت لے کر کے آئے۔ اس اندھیرے میں جب ساری کائنات بھٹک رہی تھی، جب کائنات کے سامنے راستے تو تھے مگر اندھیروں کی وجہ سے جو نظر نہیں آ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی سے، اپنے نور سے اس کو راستہ دکھایا اور لوگوں کو ہدایت دی، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتلایا، لوگوں کو ضلالت و گمراہی سے نکال کر کے انہیں ہدایت کے راستے پر لا کر کے کھڑا کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا، میں تمہارے درمیان ایک ایسے دین کو چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ پر آج اس نبی کی محبت کے نام پر جو خرافات ہمارے درمیان ہو رہے ہیں، اس نبی کے دین پر الزام لگاتے ہوئے، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے ہی ہفتہ بتایا تھا کہ اگر کوئی بندہ دین میں بدعت ایجاد کرتا ہے، کوئی نیا کام دین سمجھ کر کے کرتا ہے، تو امام مالک کہتے ہیں انہو زعم، کہ وہ یہ سمجھتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خان فی الرسالہ، کہ اللہ کے رسول نے اپنا دین پہنچانے میں، اللہ کا دین پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام مالک کہہ رہے ہیں اگر کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، بدعت حسنہ کیا ہوتی ہے؟ بدعت کوئی بھی ہو، بدعت حسنہ اور سیئہ کچھ نہیں ہوتی، یہ آپ کو بنایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آپ تقسیم کرتے رہیے، بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یہ خراب بدعت ہے،
نہیں، اللہ کے رسول نے مطلق کہہ دیا ہر بدعت گمراہی ہے. لیکن کچھ لوگ باوجود اس کے کہ نبی کی محبت کے نام پر ڈھکوسلے بازی کرتے ہیں. نبی کی محبت کے نام پر ابھی چند روز گزریں گے اور عید میلاد النبی لوگ منانا شروع ہو جائیں گے اور دلیلیں بھی لے کر کے آتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دلیلیں سنتے ہیں. کہتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. ایک آیت یہ ہو گئی، سورہ یونس کی آیت ہے. کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے جب تمہارے پاس اللہ کی کوئی رحمت کوئی فضل آ جائے تو فبذلک فلیفرحوا، تو تم لوگ اس میں خوشی مناؤ، تم خوش ہو اس سے. اور ایک اور آیت کہتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تیرے اللہ نے اگر تجھے کوئی نعمت عطا کی ہے تو اس کا چرچا کرو. تو لہٰذا اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ کی نعمت تھے، اللہ کی رحمت تھے، اللہ کا فضل تھے. اس لیے ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں اور اللہ کے رسول کو یاد کرتے ہیں. یہ آیت دو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے قرآن میں کہ عید میلاد النبی منانا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں تمام کائنات کے علماء میں، تمام فقہا میں، تمام مفسرین میں، تمام مجتہدین میں، تمام مومنوں میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے بعد از نبی اللہ کے نبی کے دور کے صحابہ تھے. اور کون تھے؟ سب سے بڑے مفسر وہی تھے، سب سے بڑے محدث وہی تھے، سب سے بڑے مجتہد وہی تھے، کیونکہ آپ نے اللہ کے رسول سے براہ راست دین سیکھا تھا نا. اب ان میں کون لوگ ہیں؟ آئیے نام سنتے ہیں. آپ کے چچا حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس، جن کی تفسیر آج بھی موجود ہے، تفسیر ابن عباس کے نام سے آپ کی تفسیر ہے موجود. آپ کے چچا کے بیٹے جن کے لیے اللہ کے رسول نے دعا کی تھی اللہم علمہم التاویل وفقہہ فی الدین، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم دے، جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا قرآن کی تفسیر کا علم دے اور اسے دین کی سمجھ عطا فرما. وہ مفسر قرآن ہے. اس کے بعد کون ہے؟ عبداللہ بن مسعود ہے. اس کے بعد کون ہے؟ ابن قعب ہے، زید بن ثابت ہے، عبداللہ بن زبیر ہے، ابو موسیٰ اشعری ہے. آگے چلتے ہیں اور مفسرین نے تفسیریں لکھی. سب سے پہلے امہات التفسیر، تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر بغوی، تفسیر قرطبی. آگے چلتے ہیں فتح البیان للقنوجی، فتح القدیر للشوکانی. آگے چلتے ہیں تفسیر رازی، تفسیر ابن تیمیہ، تفسیر ابن قیم اور تفسیر آلوسی، تفسیر رازی، تفسیر ابن جوزی. اب آئیے عرب علماء میں دیکھتے ہیں. عرب علماء میں شیخ صالح العثیمین، شیخ صالح الفوزان، شیخ محمد بن ابراہیم، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ، شیخ صالح العثیمی اور علامہ ناصر الدین البانی، علامہ ابن باز. ان تمام لوگوں کو، ان تمام مجتہدین کو، ان تمام اصحاب کو، ان تمام حضرات کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں عید میلاد النبی منانے کا حکم دیا جا رہا ہے. 1000 سال بعد آنے والے انسان کو، جس کی زبان میں تو قرآن بھی نازل نہیں ہوا، اس بندے کو یہ سمجھ آ گیا کہ اس آیت میں اللہ کے رسول کا میلاد منانے کا حکم دیا گیا ہے. ان پورے محدثین کو نہیں سمجھ آئی، صحابہ کو نہیں سمجھ آئی، تابعین کو سمجھ نہیں آئی کہ اس میں میلاد منانے کا حکم دیا گیا ہے. اور 1400 سال بعد، 1450 سال بعد آنے والے ہم جیسے لوگوں کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ اس میں عید میلاد منانے کا حکم دیا گیا ہے. یعنی ہمارا علم ان سے بھی بڑا ہو گیا. کوئی صحابی، کوئی تابعی، آپ کا کوئی بھی صحابی نے اس آیت سے یہ مراد نہیں لیا کہ اس آیت سے مراد جو ہے عید میلاد، کسی نے نہیں لیا. لیکن کیا ہے کہ ہمارے لیے اصول کیا ہے؟ ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم دلائل کی بنیاد پر کوئی کام کرتے ہیں. ہمارے پاس جب قرآن کی دلیل ہے، حدیث کی دلیل ہے، صحابہ کی دلیل ہے، اجماع امت ہے، تب ہم کوئی کام کرتے ہیں. لیکن لوگوں کا کیا مشغلہ ہے؟ پہلے کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں، پھر اس کے لیے دلیلیں بنانا شروع کرتے ہیں. ارے یہ آیت سے یہ دلیل نکل سکتی ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ بچ جائے گا. ایسا نہیں ہے. دین کوئی کھلواڑ نہیں ہے. آپ نے بدعت ایجاد کی، آپ نے اللہ کے رسول پر الزام لگایا کہ اللہ کے رسول نے ہم تک پورا دین نہیں پہنچایا. آگے چلیے، ایک اور ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے. کہتے ہیں، حدیث پہلے سنتے ہیں کیا ہے حدیث. وَسُئِلَ
صوم یوم الاثنین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ وانزل فیہ. یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو کہا اس میں اللہ کے رسول سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ سوموار کا روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں آپ سوموار کا روزہ؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ذاک یوم ولدت فیہ، کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا، میں اس لیے اس کا روزہ رکھتا ہوں کہ میری اس دن پیدائش ہے. وبعثت فیہ، اور مجھے اسی دن نبی بنایا گیا تھا. اچھا یہاں پر یہ لوگ ختم کر دیتے ہیں حدیث بھی پوری نہیں پڑھتے کہ حدیث میں ہے بعثت فیہ یعنی اس دن میں نبی بھی بنایا گیا تھا، او انزل فیہ اس دن میرے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تھی. یہ حدیث نہیں، صرف یہ ولدت فیہ یعنی اس دن میں پیدا ہوا تھا. اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور اس سے میلاد کا ثبوت نکالتے ہیں. تو آگے کہتے ہیں دیکھو اللہ کے رسول تو اپنا روزہ رکھ کر کے میلاد النبی منا رہے ہیں. اللہ کے رسول عید میلاد النبی کی خوشی منا رہے ہیں روزہ رکھ کر کے. جب اللہ کے رسول منا رہے ہیں تو ہم کیوں نہ منائیں؟ اللہ کے رسول جب جشن منا رہے ہیں، چراغا کر رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ کریں؟ آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. کیا عقل ہے کہ اللہ کے رسول اپنا میلاد منا رہے ہیں ہفتے میں ایک بار، ہفتے کے 8ویں دن 7ویں دن اللہ کے رسول روزہ رکھ کر کے میلاد النبی منا رہے ہیں. آپ کے بقول آپ سال میں 1 مرتبہ منا رہے ہیں، اللہ کے رسول مہینے میں 4 مرتبہ منا رہے ہیں، اور سال میں 1 مرتبہ منا رہے ہیں. اللہ کے رسول سال میں 52 مرتبہ منا رہے ہیں تو آپ سال میں 1 مرتبہ منا رہے ہیں. یہ دلیل تو تب بنے نا جب آپ بھی ہر ہفتہ میلاد کرے، جب آپ مہینے میں 4 بار میلاد کرے، جب آپ سال میں 52 مرتبہ میلاد کرے، تب تو جا کر کے یہ آپ کی دلیل بنے گی کہ اللہ کے رسول. اور دوسری ایک اور چیز، اللہ کے رسول روزہ رکھیں، بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرے، اور عاشق رسول میلاد منائے تو بریانی بنائے، حلوہ بنائے، کھانا کھلائے، شربت پلائے. کہ اللہ کے رسول تو میلاد منا رہے روزہ رکھ کے نا. تو یہ بھی تو آپ کی دلیل نہیں بن رہی ہے. آپ جلوس نکال رہے ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں. مرد عورت کیا یہ معاشرہ اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے؟ مخلوط معاشرے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا. جس میں مرد اور عورت اکٹھے ہو جائیں اس کا حکم نہیں دیا. جس میں نامحرم ایک دوسرے کو دیکھے اس کا حکم نہیں دیا. اور نہ ہی صحابہ اکرام کے دور سے، نہ ہی اللہ کے رسول کے دور سے کوئی ثبوت ملتا ہے کہ مرد اور عورت کہیں اکٹھا جمع ہوتے ہوں. اور تیسری چیز، اس حدیث کو میں نے جو آپ کے سامنے پیش کیا ایک بار اور سنیے. کیا ہے حدیث؟ ذاک یوم ولدت فیہ وبعثت فیہ او انزل فیہ. اس پوری حدیث میں آپ کو کہیں بھی عید کا لفظ نہیں ملے گا. میلاد تو ہم بھی مانتے ہیں نا، اللہ کے رسول تو پیدا ہوئے تھے نا، ہم بھی مانتے ہیں. یہ تو ہماری دلیل ہے کہ اللہ کے رسول پیدا ہوئے تھے. بشر ہے، انسان ہے، تو انسان تو پیدا ہوتا ہی ہے نا. اللہ کے رسول بھی بشر تھے، آپ کا مقام بہت اونچا تھا، آپ بہت بڑے مرتبے والے تھے. تو اللہ کے رسول نے جب کہا کہ ولدت فیہ، میں اس دن پیدا ہوا، مجھ پر نبوت آئی، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. تو اس پوری حدیث میں کہیں بھی میلاد کا ذکر، عید کا تو لفظ ہی نہیں ہے. اب تو عید میلاد منا رہے ہیں، عید کا تو کہیں لفظ ہی نہیں ہے نا موجود. اب میں کہتا ہوں آپ مدرسے میں پڑھنے والے چھوٹے سے چھوٹے طالب علم سے، بچے سے پوچھیں، کسی عالم سے پوچھے، حنفی عالم سے پوچھے، دیوبندی عالم سے پوچھے، بریلوی عالم سے پوچھے، اہل حدیث عالم سے پوچھے، وہاں بھی کسی سے بھی آپ پوچھ لیں، وہ آپ کو یہی بتلائے گا جس دن عید ہوتی ہے اس دن روزہ نہیں ہوتا، اور جس دن روزہ ہوتا ہے اس دن عید نہیں ہوتی. تو پتہ یہ چلا اللہ کے رسول نے روزہ رکھ کر کے اپنے میلاد کے دن پر یہ بتلایا کہ میرے پیدائش کے دن سب کچھ ہو سکتا ہے مگر عید نہیں ہو سکتی. جس دن عید ہوتی اس دن روزہ نہیں ہوتا، حرام ہوتا ہے، اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا. تو یہ بھی آپ کی دلیل نہیں بنتی. اب ہم نے اپنی باتیں تو بہت کر لی، ہم نے اپنی باتیں تو بہت بتلا دیں. آئیے اب ذرا آپ کی بھی باتیں کریں، جو عاشق رسول بنے پھرتے ہیں ان کی باتیں کرتے ہیں انشاءاللہ. ان کا عالم، ان کا امام، ان کا محدث، ان کا فقیہ نام کیا ہے؟
احمد رضا خان بریلوی، ان کی کتاب، ان کا قلم، لکھنے والا کون؟ ان کے عالم، لکھنے والا وہی، ان کے امام، ان کے محدث، ان کی کتاب، ان کا فقیہ، ان کا مجتہد، کیا لکھتے ہیں؟ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 26 کے اندر صفحہ نمبر 227 کے اندر ان سے پوچھا گیا کہ بتلائیے حضرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہے اور اللہ کے رسول کی وفات کب ہے؟ یہ میرے لفظ نہیں ہیں، یہ جو عاشق رسول ہیں ان کے علماء نے لکھا، ان کے عالم نے لکھا، سب سے بڑے اعلیٰ حضرت نے لکھا، احمد رضا خان بریلوی نے لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جمہور کے نزدیک 12 ربیع الاول کی ہے۔ اللہ کے رسول کی جس دن وفات ہوئی، جس دن آپ پر موت آئی، وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، اور اللہ کے رسول کی جس دن پیدائش ہوئی وہ 8 ربیع الاول کا دن تھا۔ یہ تو ہماری کتاب بھی نہیں، یہ تو ہمارے عالم بھی نہیں۔ انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میرا ہے بات ان کی۔ یہ تو ہم نے نہیں لکھی نا یہ کتاب۔ آپ کہتے ہیں، آپ کے سب سے بڑے، جس نے آپ کے فرقے کی بنیاد رکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اس دن میلاد منائیں گے۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں کہ لوگوں نے نہیں سنی ہوگی، کیوں نہیں سنی ہوگی؟ کیونکہ انہیں بتانا ہی نہیں ہے، ان کے عالموں کو بتانا نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے عالموں کو گھر بھی چلانا ہوتا ہے، کیونکہ نا ہمارا پیٹ بھی ہے، بھوک بھی لگتی ہے، جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تو دین کو ہی کھا جاتے ہیں، دین میں بدعتیں ایجاد کریں اور سنت کو کھا جاتے ہیں، پیٹ بھر جاتا ہے۔ سنو، اب پیران پیر، غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں، غوث اعظم دستگیر، ہمارے نزدیک غوث اعظم دستگیر صرف ایک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو کہتے ہیں غوث اعظم دستگیر یعنی شیخ عبد القادر جیلانی، یہ ہمارے بھی امام ہیں، پکے موحد تھے، توحید والے تھے، شرک سے نفرت تھی۔ شرک آپ ان کی کتاب پڑھیں نا، شیخ عبد القادر جیلانی کی آپ کتاب پڑھیں گے غنیۃ الطالبین، اس میں آپ کو توحید کے بارے میں بڑے بڑے باب ملیں گے۔ وہ توحید والے تھے، وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے رسول کے دین کو خالص رکھتے تھے۔ آپ ان کی کتاب دیکھیے، غنیۃ الطالبین، عربی نسخہ ہے، ان کو تو سبھی مانتے ہیں، پورے ہی لوگ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، تمام لوگ ان کو مانتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑے محدث تھے، فقیہ تھے، مجتہد تھے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر لکھتے ہیں، عربی نسخے کے مطابق صفحہ نمبر 317 ہے۔ ان سے پوچھا گیا جی اللہ کے باب کیا مانتے ہیں؟ فصل فی اختلاف فی ای یوم ہوا من المحرم، یعنی اللہ کے رسول محرم کے کس دن پیدا ہوئے، اس اختلاف میں انہوں نے ایک باب باندھا۔ تو لکھا اللہ کے رسول کی پیدائش کے بارے میں میرے نزدیک بہتر رائے یہ ہے کہ اللہ کے رسول 10 محرم الحرام کو پیدا ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی۔ اچھا ایک بات اور بتاؤں، عقیدہ کیا ہے ان کا کہ شیخ عبد القادر جیلانی یعنی جن کو غوث اعظم بولتے ہیں، یہ عالم الغیب ہیں، ان کی کتابوں میں عالم الغیب ہیں، یہ اپنے سے پہلے یعنی ان کی پیدائش سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ سب جانتے ہیں، اور جو ان کی پیدائش کے وقت چل رہا ہے، یعنی اگر یہ بغداد میں موجود ہے، ہندوستان میں کیا چل رہا ہے یہ بھی پتہ ہے، اگر آپ پاکستان میں کیا چل رہا ہے یہ بھی پتہ ہے، کوئی بندہ کیا سوچ رہا ہے یہ بھی پتہ ہے، سعودی عرب میں کیا چل رہا ہے یہ بھی پتہ ہے۔ اور کہتے ہیں ان کی وفات کے بعد یعنی ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آخری میں قیامت تک کیا ہوگا ان کو یہ بھی پتہ تھا، یہ ان کا ہی عقیدہ۔ اب سنیے وہ کیا کہتے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان کو غیب کا علم تھا، وہ لکھ رہے ہیں اللہ کے رسول کی پیدائش 10 محرم الحرام کو اور وفات 12 ربیع الاول کو ہے، یعنی اس چیز پر اتفاق ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات 12 ربیع الاول کو 12 تاریخ کو ربیع الاول کے ہوئی تھی، اور پیدائش میں اختلاف ہے کہ کسی نے کہا 10 کو ہوئے، کسی نے کہا 9 کو ہوئے، کسی نے کہا 8 کو ہوئے، کسی نے کہا رجب میں ہوئے، کسی نے کہا محرم میں ہوئے، لیکن اختلاف پیدائش میں ہے، وفات میں نہیں ہے، کیونکہ وفات اللہ کے رسول کی 12 ربیع الاول کو تھی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج وفات رسول پر خوش ہو رہے ہیں اور دعوے عشق رسول کے، محبت رسول کے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول سے عشق کرنے والے، آپ کے لیے جان دینے والے، آپ کے جانثار اتنے بڑے بڑے ٹیگ و تمغے لگائے پھرتے ہیں۔ اب سوچئے، اور سب سے زیادہ بھرم انہی کا ہے کہ
آپ اللہ کے رسول کی وفات پر خوش ہوں، آپ اللہ کے رسول کا انتقال کے دن آپ خوشی منائیں، جلوس نکالیں، اور اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ کو بخشوائیں گے۔ چٹکلا نہیں ہے، لطیفہ جیسا۔ آپ کسی کی موت پر خوش ہو رہے ہیں، وہ آپ کے کام آئیں گا۔ کیا کہتے ہیں، ایک نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ شعر بولا جاتا ہے کہ ابلیس کے علاوہ تو سبھی خوش ہوتے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ذرا کون خوش ہوا اور کون خوش نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں۔ نبوت کے پہلے کی زندگی آپ چھوڑ دیجئے، نبوت ابلیس کے علاوہ کوئی نہیں مناتا۔ میں یہ بتلا رہا ہوں کہ کس نے نہیں منایا ہے۔ اللہ کے رسول کی عمر 40 ہوئی، آپ کو نبوت ملی 40 کے بعد آپ 63 تک زندہ رہے، حیات میں رہے۔ 23 سال آپ کی زندگی میں ربیع الاول آیا، آپ نے ایک مرتبہ بھی ربیع الاول نہیں منایا۔ 12 ربیع الاول پہ آپ نے عید نہیں منائی، جلوس نہیں نکالا، جلسے نہیں نکالے۔ دوسرا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی وفات کے بعد 2 سال زندہ رہے، دور خلافت سنبھالی، 2 سال زندہ رہے۔ دور خلافت جب سنبھالی 2 سال آپ کی زندگی میں ربیع الاول آیا، لیکن آپ نے ایک بار بھی میلاد نہیں منایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سن 13 ہجری کو آپ خلیفہ ہوئے اور 23 ہجری تک خلیفہ رہے۔ 10 سال آپ کی زندگی میں یہ دن آیا، لیکن آپ نے ایک بار بھی عید میلاد نہیں منایا۔ حضرت عثمان 23 سے لے کر 35 تک آپ نے حکومت کی، آپ نے خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلایا، لیکن آپ کی زندگی میں لگ بھگ 13 اور 14 بار ربیع الاول کا دن آیا، لیکن 13 اور 14 بار میں سے آپ نے ایک بار بھی عید میلاد کا ذکر نہیں کیا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ کس کو کہہ رہے ہو ابلیس؟ ہم نے نہیں منایا، صرف ہم نے نہیں منایا کیا؟ آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ حضرت علی آپ 35 میں خلیفہ ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری کو خلیفہ ہوتے ہیں، اور کب تک خلیفہ رہتے ہیں؟ 4 سال، 4.5 سال آپ خلیفہ رہے لگ بھگ۔ میں کہہ رہا ہوں 4 بار نہیں تو کم سے کم 3 بار تو آپ کی زندگی میں یہ دن آیا ہوگا۔ کوئی کہہ دے کہ حضرت علی نے 3 سال میں ایک مرتبہ بھی چراغاں کیا، عید میلاد منایا؟ اس کے بعد آپ کے گوشہ جگر، آپ کے شطر قلب جنت کے شہزادے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما زندہ رہے، لیکن آپ سے بھی کوئی ثبوت عید میلاد منانے کا نہیں ملتا۔ آپ کہہ رہے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی نے خوشیاں منائی ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ کس نے نہیں منایا ہے؟ اور گمان کرو کل بروز قیامت آئیں گے، کل قیامت کا روز ہوگا، تم کھڑے ہوگے، تم عاشق رسول کا ٹیگ لگائے ہوگے، تم نے محبت رسول کا تمغہ لگایا ہوگا۔ حضرت ابو بکر آئیں گے، حضرت عمر آئیں گے، حضرت عثمان آئیں گے، حضرت علی آئیں گے اپنے دونوں صاحبزادوں کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ، اور کیا کہو گے؟ پوچھیں گے تم سے، کیا تم نے ہم سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کی؟ کیا تم نے ہم سے زیادہ اللہ کے رسول سے عشق کیا؟ کیا تم ہم سے زیادہ محبت رسول کے دعوے دار ہو؟ کیا جواب دو گے؟ تم نے ہمیں ابلیس کہا تھا، اگر انہوں نے کل قیامت کے روز کہہ دیا تو کیا کہو گے؟ ہم نے عید میلاد نہیں منایا تو تم نے ہمیں ابلیس کہا، کیا کہو گے؟ اللہ کے رسول سے کیا صحابہ سے زیادہ محبت کرتے تھے؟ ابو بکر نے اگر کہہ دیا کہ بتا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری زندگی گزاری، میں نے ہجرت کی، میں نے غار ثور میں پناہ لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نبی بنایا گیا ہوں، میں نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو سب سے پہلا میں آپ کا امتی ہوں، میں نے اپنا گھر چھوڑا، میں نے اپنا بار چھوڑا، میں نے اپنی تجارت چھوڑی، میں نے اپنے بچے چھوڑے، میں نے تمام چیز ترک کر دیا، لیکن محمد عربی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کیا تو مجھ سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ حضرت ابو بکر آئیں گے اور کہیں گے میں نے اللہ کے رسول کی زندگی دیکھی، میں نے مکہ کی زندگی دیکھی، میں نے مدینہ کی زندگی دیکھی، میں نے طائف کی زندگی دیکھی، میں نے جب بھی اللہ کے رسول پر آنچ آئی سب سے پہلے میری تلوار میان سے باہر آتی، میں کہتا اللہ کے رسول حکم دیجیے آپ کے گستاخ کا سر اڑا دوں۔ کیا مجھ سے زیادہ تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے؟ کل بروز قیامت ذوالنورین آئیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 جو حضرات تھے نا جو پہلے خلیفہ بنائے گئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ آپ کے رشتہ دار بھی تھے، آپ کے رشتہ دار بھی تھے۔ کس طریقے سے؟ یہ آپ کے سسر تھے دونوں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر آپ کے سسر تھے، رشتہ داری بھی تھی، صحابہ بھی تھے۔ دوسرا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ، تیسرا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خلیفہ بنائے گئے۔ اگر وہ کہہ دیں گے کہ اللہ کے رسول، آپ کی 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی حضرت عثمان کے ساتھ،
آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی حضرت عثمان کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی. تو کہیں گے اگر وہ کل بروز قیامت کہ میں نے, اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ یہ یہودی ہے, مسلمانوں کو اپنے کنویں سے پانی لینے نہیں دیتا, میں نے فٹ سے اس کنویں کو خرید لیا کہ اللہ کے رسول راضی ہو جائیں. اللہ کے رسول نے کہا جنگ کے لیے ساز و سامان کی کمی ہے, میں نے اپنی دولت نچھاور کر دی. اللہ کے رسول نے کہا غزوے کے لیے اونٹ کی ضرورت پڑ رہی ہے تو میں نے اونٹوں کے ریوڑ لگا دیے. کیا بتا اے عاشق رسول, سال میں ایک بار اللہ کے رسول کو یاد کرنے والے مجھ سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. حضرت علی آئیں گے, کہیں گے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بچپن میں اپنے گھر والوں سے بغاوت کر لی. اللہ کے رسول نے کہا میں نبی بنایا گیا ہوں, میں نے بچپن میں ہی کہہ دیا لبیک یا رسول اللہ. اس ہجرت کی رات جس دن تمام مکہ کے قبائل آپ کے قتل کرنے کے در پہ تھے, اس دن اللہ کے رسول کے بستر پہ سونے والا, یعنی جو بھی آپ کے بستر پہ سوتا وہ اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھتا. میں اس دن اللہ کے رسول کے بستر پر سویا, کس لیے کہ آقا کا حکم تھا, اللہ کے رسول کا حکم تھا, میں اس لیے آپ کے بستر پہ سو گیا. تو بتاؤ کیا تم مجھ سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہو؟ اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والے عید میلاد مناتے ہیں. ہم تو ہمیشہ اللہ کے رسول کو یاد کرتے ہیں. ہم مسجد آتے ہیں تو اللہ کے رسول کو یاد کرتے ہیں. ہم کھانا کھاتے ہیں تو اللہ کے رسول کی دعا یاد آتی ہے. ہم چلتے ہیں تو یاد رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول چلتے کیسے تھے. سال میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو یاد کر لینے سے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہو جاتی, کتنے بھی خرچ کرتے رہیں. اللہ کے رسول دولت سے راضی نہیں ہوتے. اللہ کے رسول نے پہلے ہی بتلا دیا میں دولت سے خوش نہیں ہوتا, میں اس چیز سے خوش ہوتا ہوں کہ لوگ میری بات مانیں, اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. یہ الٹا معاملہ ہے. 12 ربیع الاول کو ابلیس خوش نہیں تھا, ابلیس رو نہیں رہا تھا, ابلیس خوش ہو رہا تھا. 12 ربیع الاول کو عید نہیں منا رہے تھے صحابہ اکرام, مومنین عید نہیں منا رہے تھے 12 ربیع الاول کو. مومنین 12 ربیع الاول کو رو رہے تھے. وجہ کیا تھی کہ صحابہ رو رہے, صحابیات رو رہے, آپ کے چاہنے والے حقیقی مومن رو رہے. وجہ کیا تھی؟ آؤ بخاری کھولو, کتاب المغازی ہے. حدیث میں حضرت عائشہ باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفاتی ہی ہے. حدیث کیا ہے سنو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لبین حاقنۃ وذاکنۃ فلا اکرہ شدۃ الموت لاحد ابدا بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اللہ کے رسول کی موت 12 ربیع الاول کو ہوئی, آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی. حضرت عائشہ آپ سے محبت کرتی ہے, آپ حضرت عائشہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول کی وفات کا وقت ہے, اللہ کے رسول کی موت کا وقت ہے, آپ کی روح قبض کی جا رہی ہے. حضرت عائشہ کہہ رہی ہے اللہ کے رسول میرے ہنسلی اور تھوڑیوں کے درمیان میرے سینے پر ٹیک لگا ہوئے ہیں. آپ کی شدت سکرات دیکھنے کے بعد, آپ کی تکلیف دیکھنے کے بعد, آپ کی موت کی سختی دیکھنے کے بعد میں نے کسی کے لیے بھی اللہ کے رسول سے زیادہ موت کی تکلیف کو بڑا نہیں سمجھا. آپ کی تکلیف کا یہ عالم ہے, آپ تڑپ رہے ہیں, آپ بلک رہے ہیں, صحابہ رو رہے ہیں کہ وہ محمد عربی جن کا سایہ اللہ رب العالمین نے ان کے سروں پر رکھا تھا وہ آج ہم سے رخصت ہو رہے ہیں. کہ وہ نبی جس نے باپ بن کر کے صحابہ کو اپنی تعلیمات سکھلائی تھی, جن کو زندگی جینے کا طریقہ دکھلایا تھا, وہ آج اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور صحابہ رو رہے ہیں اور ہم خوشی منا رہے ہیں. اور ہمیں شکوہ ان لوگوں سے ہے کہ جنہوں نے میلاد النبی نہیں منایا. شکوہ تو ان سے ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول کی وفات پر خوش ہوتے ہیں, کہ جو اللہ کے رسول کی وفات پہ, اللہ کے رسول کے انتقال پہ خوش نہیں ہوتا وہ گستاخ رسول ہو گیا. لیکن جو اللہ کے رسول کی وفات پہ خوش ہو وہ سب سے بڑا عاشق رسول اور محبت رسول کا دعوے دار ہو گیا. کیا معاملات ہو گئے ہیں. اچھا یہ بات بھی ہے کہ کچھ وقت پہلے کی بات ہے, میں اس بات پہ انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا. آج سے آپ 10 سال پہلے, مجھے ہلکا تھوڑا بہت یاد ہے, میں جب چھوٹا تھا تو لوگ عید میلاد النبی نہیں کہا کرتے تھے, کہا کرتے تھے 12 وفات. شاید آپ نے بھی سنا ہوگا. اب سوچئے, ہم کہتے تھے, آپ کہتے ہو اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے, اللہ کے رسول میں موت نہیں آئی, آپ 12 وفات کیوں مناتے ہیں؟ ہم نے اس چیز کو چھوڑوایا. یعنی انہیں بھی پتا تھا کہ اس دن اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے, 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول کی وفات ہوئی ہے, پھر بھی خوشی مناتے ہیں. یہ انہیں پتہ ہے.
اس کے بعد جب ہم نے اس چیز کو چھڑوا دیا تو وہ 12 وفات سے عید میلاد النبی ہو گیا. آپ بزرگوں سے اگر پوچھیں گے تو انہیں بھی یاد ہوگا, وہ بھی بتلائیں گے کہ ہاں پہلے 12 وفات کہا جاتا تھا. اب مجھے یہاں کا تو نہیں پتہ, میرے ادھر میں جب چھوٹا تھا تو ایک جگہ سے گزر رہا تھا, وہاں پر میں نے دیکھا ایک پوسٹر لگا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا تھا جشن 12 وفات. اب جشن عید میلاد النبی ہو گیا ہے وہ, کیونکہ چھڑوا دیا نا ہم نے. پتہ ہے سب سے بڑی دلیل کیا دیتے ہیں عید میلاد النبی منانے کی؟ سب سے بڑی دلیل قرآن کی آیت کنارے کرو, صحابہ کا عمل کنارے کرو, حدیث کو کنارے کرو, تابعین کے عمل کو کنارے کرو. سب سے بڑی دلیل ان کی کیا ہے کہ حرج کیا ہے, منانا کہاں منع لکھا ہے؟ اگر ہم نے منا لیا تو کیا ہو گیا؟ حرج کیا ہے؟ نہ منانے کی دلیل دو نا. آپ ہم سے کہتے ہیں نہ منانے کی دلیل دو, کہاں لکھا ہے نہیں منانا چاہیے؟ اب میں کہوں کہ آپ یہ مسجد سے باہر جائیں, کوئی انسان کھڑا ہے گاڑی کے پاس, وہ کہے بھائی یہ آپ کی گاڑی ہے, یہ آپ کی گاڑی ہے, تو آپ کہیں گے نہیں میری گاڑی نہیں ہے. تو وہ کہے گا تیری گاڑی نہیں ہے دلیل دے. تو آپ کیا کہو گے؟ کہو گے ابے بدبخت بے وقوف, جس کی گاڑی ہے اس سے دلیل منگنا, جس کی گاڑی نہیں ہے وہ دلیل کیا دے اس کی؟ ہاں, یہ سب سے مشہور قاعدہ ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے نئی چیز کا, جو دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے, اس پر یہ بات لازم ہوتی ہے کہ وہ دلیل دے, کہ ہم منع کرنے کی دلیل دے. کیا کہاں منع کیا گیا ہے؟ ہاں, اب کہتے ہیں ایک شبہ اور دیتے ہیں کہ عید میلاد النبی کیوں نہیں منانا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں جی بدعت ہے اس لیے نہیں منانا چاہیے. تو کہا بدعت کیوں ہے؟ ہم کہیں گے اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی, صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی, اس لیے بدعت ہے. تو کیا کہیں گے؟ یہ پنکھا بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھا, یہ گاڑی بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی, جی اللہ کے رسول یہ نہیں پہنتے تھے کپڑا, تو یہ بھی بدعت ہے. اب اس کے متعلق ایک حدیث سنیں. سب سے پہلے میں نے پچھلی بار بھی حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس لہ فہو رد, کہ اللہ کے رسول نے کہا جس نے ہمارے اس کام میں اے فی دیننا, یعنی جس نے ہمارے دین میں دین سمجھ کر کے کوئی کام کیا تو وہ چیز رد ہے, وہ چیز مردود ہے, وہ چیز بدعت ہے. یہ نہیں اب میں گاڑی سے اگر یہاں آتا ہوں تو یہ میری مجبوری ہے, میں 10 کلومیٹر 15 کلومیٹر پیدل نہیں چل سکتا. یہ پنکھا ہم نے لگایا, یہ ہماری مجبوری ہے کہ گرمی میں ہم بیٹھ نہیں سکتے. ہاں, ہم نے یہ کپڑا پہنا ہے اس لیے پہنا ہے کہ اس میں ہم تھوڑا زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں. ہم نے اسے دین سمجھ کے تو نہیں پہنا نا, ہم نے اس مائک کا استعمال کیا دین سمجھ کے تو نہیں کیا نا کہ اس پہ ہمیں ثواب مل رہا ہے, یہ پنکھے کے نیچے بیٹھنے سے ہمیں ثواب مل رہا ہے. نہیں, گاڑی چلا رہے تو ہمیں ثواب مل رہا ہے, یہ ہم نے نہیں سوچا, یہ ہماری مجبوری ہے. آپ کہیے کہ یہ عید میلاد منانا ہماری مجبوری ہے, ہمارا مجبوری ہے, ہمارا گھر نہیں چل پاتا, یہ آپ کہیے تب تو یہ آپ کی دلیل بنے نا. باتیں ایسی بہت سی ہیں, اگر ہم کرنے بیٹھیں گے تو پورا وقت گزر جائے گا. بس خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں, آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, آپ کو دین کے نام پہ بیوقوف بنایا جا رہا ہے. کہ صرف میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ منانا غلط, بالکل مطلق غلط ہے. آپ خوش ہوئیے نا کہ اللہ کے رسول آئے, ہم تو روز خوش ہوتے ہیں, ہمیں تو خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, اللہ کے رسول کا امتی بنایا. لیکن ایک دن, وہ بھی دن کون سا ہے؟ اب دن تو دیکھو دن کون سا ہے. 12 ربیع الاول, جس دن اللہ کے رسول کی وفات ہوئی, آپ اس دن پیدائشی خوشی منا رہے ہیں. اور لکھنے والے ہم تھوڑی نہ ہے, آپ کی کتاب, آپ کا عالم, آپ کا محدث, آپ کا فقیہ لکھ رہا ہے اپنی کتاب میں فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 227 کے اندر. ہم نے کیا ہے, ہم نے تو آپ کی بات آپ کو بتلا دی, آپ نے تو اپنے عالم کی بات بھی اپنے مطلب کی لینی ہے بس. آگے اب دیکھیے, میں نے عید میلاد النبی تلاش کیا ہے, ایسا نہیں ہے. میں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں تلاش کیا, میں نے صحابہ کی زندگی میں تلاش کیا, میں نے ابو بکر, عمر, عثمان, علی کی زندگی میں تلاش کیا, میں نے تابعین کی زندگی میں تلاش کیا, میں نے تبع تابعین کی زندگی میں تلاش کیا کہ کہیں سے جلوس نکالنے کا, کہیں سے عید میلاد النبی منانے کا ثبوت مل جائے. میں نے محدثین کو دیکھا, میں نے مفسرین کو دیکھا, میں نے فقہا کو دیکھا, میں نے مجتہدین کو دیکھا, میں نے بڑے بڑے مفتیوں کو دیکھا, میں نے بڑی بڑی کتابیں بھی چھانی, لیکن میں نے معین الدین چشتی کی زندگی دیکھی, میں نے شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی دیکھی, میں نے بایزید بستامی کی زندگی دیکھی, میں نے احمد رضا خان بریلوی کی کتاب بھی دیکھی, اس میں بھی کہیں میلاد النبی میں مرد اور عورت کا ایک ساتھ نکلنا نہیں لکھا ہے. پھر کہاں سے آپ نے دلیل بنا کے لے آئی؟ جلوس نکالنا, مرد اور عورت ایک ساتھ ہو, اللہ کے رسول کے نام کا کیک کاٹنا, عید منانا, فحاشی اور عریانی کرنا, وہ بھی کس دن؟ جس دن اللہ کے رسول کی وفات ہوئی.
ہمیں شرم نہیں آتی کہ وہ نبی جو ہمارے لیے نور بنا کے بھیجا گیا، جس دن اسے سب سے زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، جو تڑپ رہے ہیں، موت کی تکلیف ہو رہی ہے، اس دن ہم خوشی منا رہے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے کہ اللہ کے رسول تڑپ رہے ہوتے ہیں، اس دن اللہ کے رسول تڑپ رہے تھے اور اس دن آپ خوشی منا رہے ہیں، اس دن آپ پر موت آئی تھی اور آپ خوشی منا رہے ہیں؟ کیا یہ دین ہمارے لیے اللہ کے رسول نے چھوڑ کے گئے تھے؟ کیا اسی لیے اللہ کے رسول نے طائف میں، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں لوگوں کی گالیاں کھائیں اور پتھر کھائے تھے کہ ہم ان کی وفات پہ خوشی منائیں؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ دین جو ہے اسے دین کی حد تک رکھا جائے، بدعت کو دین میں شامل نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول کی ذات پر اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد، اتنی پریشانی اٹھانے کے بعد کوئی انگلی اٹھائے گا تو ہمارا دل اس چیز کو گوارا نہیں کرے گا۔ کوئی اللہ کے رسول پر بہتان لگائے گا تو ہمارا دل اس پر گوارا نہیں کرے گا۔ کوئی ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسنین کریمین، صحابہ اکرام، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، ابن قعب، زید بن ثابت اور ان لوگوں پر جو کوئی الزام لگائے گا، ہمارا دل اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے خاطر وقف کر دی۔ میرے بھائیو، دین کو سمجھے، دین کیا ہے، آپ کو دین کے نام پہ کیا دیا جا رہا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں، قرآن میں اللہ رب العالمین نے تمام چیزیں واضح کر دی ہے۔ آپ اللہ کے رسول کی سیرت پڑھیں، آپ سیرت نبوی کی ایک کتاب آتی ہے الرحیق المختوم، بہت ہی مشہور کتاب ہے، پوری دنیا میں وہ کتاب پہلا نمبر لائی ہے، یعنی فرسٹ ڈویژن اس کتاب کا آیا، الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری کی کتاب لکھی ہوئی، بڑی مشہور کتاب ہے۔ اس کتاب کو آپ پڑھیں، اس میں اللہ کے رسول کی پوری زندگی دی ہوئی ہے، ایک ایک لمحہ اللہ کے رسول کا اس میں بیان کر دیا گیا ہے، اور ایسے ہی نہیں بیان کر دیا گیا کہ بس لکھ دیا گیا، حوالوں کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ یہ یہاں سے ملا ہے، یہ قرآن کی یہ آیت میں تھا، یہ جو ہے اس حدیث سے ملا ہے، یہ پورا حوالوں کے ساتھ الرحیق المختوم نام کی کتاب ہے۔ اتنی موٹی کتاب ہے، آپ کو اتنی توفیق تو ہونا چاہیے کہ اپنے نبی کی زندگی پڑھے کہ آپ کے نبی نے کیا کیا ہے، آپ کے نبی نے اپنی زندگی میں کیا کیا عمل کیے ہیں، اتنا تو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کے نبی کے دادا کا نام کیا تھا، آپ کے نبی کی ماں کا نام کیا تھا، آپ کے نبی کے باپ کا نام کیا تھا، آپ نے مکہ میں کتنے دن گزارے، مدینہ میں کتنے دن گزارے، یہ تمام چیزیں پتہ ہونی چاہیے۔ ہر ایک مسلمان کے لیے یہ لازمی ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی کو جانے، اور جب تک جانے گا نہیں تب تک عمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو، وقت بہت ہو چلا ہے، میں آخر میں رب العالمین سے دعا کروں گا، اللہ رب العالمین ہمیں ان بڑے بڑے جو فتنے اس دور میں نکل رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے، دین پر رکھے، اسلام پر رکھے، ہمیں صحابہ کا متبع بنا کر رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے تو دین پر، کلمہ شہادت پر، کلمہ توحید پر رکھے، بدعت سے بچائے، خرافات سے بچائے، اس طرح کے فتنوں سے بچائے، اور اللہ رب العالمین جب ہمارا خاتمہ ہو تو تیرے نبی کا امتی بن کر ہو، اور جب حوض کوثر، جب قیامت کے دن ہم جائے تو اللہ کے رسول اپنے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر پلا رہے ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔